نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 سے آن ورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 41 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے ہی کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ جب بچی کو جنا تو کہنے لگیں کہ پروردگار، مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے، وہ پوچھتے، اے مریم، یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ تو وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ اسی جگہ زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے آواز دی جبکہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والا، سردار، ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے، اے میرے رب،
میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی ببانج ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا۔ تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کر۔ یہ ہمارا پچھلا سبق تھا، جس میں بطور خاص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ یا آیات جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا۔ اور جیسا کہ ہم نے کل تمہید میں بھی دیکھا کہ سن 9 ہجری میں جب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاکرات کرنے کے لیے یا ملاقات کرنے کے لیے آیا، تو ان کے اس ملاقات کے لیے ضروری معلومات عیسائیت کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسائیوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کے بارے میں کچھ ضروری معلومات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے پہلے ہی بتا دیں، تاکہ وہ نجران سے جب قافلہ یا وفد آئے تو اس کو وہ بڑے اعتماد کے ساتھ ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں، یا ان کے ساتھ جو بھی مکالمہ وغیرہ ہے، جو بھی ڈیبیٹ یا جو بھی ڈسکشن ہے وہ ساری کر سکیں، تاکہ ان کے اوپر بھی یہ ثابت ہو جائے کہ یہ وہی نبی اور رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ان کی کتابوں میں تذکرہ ہے، تاکہ ان کے اوپر حق جو ہے وہ مزید واضح ہو جائے۔ تو اس سلسلے کی سب سے پہلے یہ رکوع جو ہے، پچھلا رکوع جو ہم نے دیکھا، اس میں کیونکہ عیسائیوں نے کا عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کا ہے کہ وہ بھی خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں پورا سلسلہ سج جو سلسلہ نبوت ہے کہ باپ یعنی اولاد در اولاد یا نسل در نسل ایک نبوت کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت نوح سے ہوتا ہوا، حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا، آل عمران سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ رہا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پشت یا 3 نسلیں جو ہیں یا 3 پیڑھیاں ان کی تو ان آیات میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں حضرت مریم کی والدہ امرات العمران یعنی حضرت عمران کی بیوی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا تھے، وہاں سے یہ سلسلہ شروع کیا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ تذکرہ ہوئی ان آیات میں، اور پھر ان کی کفالت ان کی حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی ہوئی، اور اس طرح سے یہ پچھلی آیات جو ہے وہ تمہید کے طور پر بڑی اہم ہے اس پورے واقعہ کی، واقع عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہیں، جو کہ کسی بھی طرح کی شک و شبہ سے بالا ہو کر بالکل پیور انفارمیشن، کسی قسم کی کوئی ملی جلی بات کے بغیر ہیں۔ تو یہی سلسلہ مبارک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس سے اگلا جو تسلسل ہے، اس سے اگلا موقع جو ہے وہ ہمیں اگلے رکوع میں ملے گا آج کے سبق میں، جو کہ آیت نمبر 42 سے شروع ہوتا ہے، جس میں اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان کی پیدائش اور ان کے اوصاف کے بارے میں بنیادی معلومات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو جو مکر کیا یہودیوں نے، اس کے بارے میں بالکل اشارتاً اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تذکرہ کیا ان آیات میں یا اس پورے رکوع میں۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دیگر واقعات پر بڑا تفصیلی تبصرہ جو ہے وہ ہمیں سورۃ المائدہ یا سورہ مریم، سورہ نساء اور کچھ دوسری اور جگہوں پر بھی ملتا ہے۔ تو آ، یہاں پر جس قدر ضروری ہے ان آیات کی کے مطابق اسی قدر ہم اس تفصیل میں رکھیں گے۔ باقی تفصیل جو ہے جو یہاں پر سکپ کی گئی ہے، وہ ہم جب وہ آیات آئیں گی تو اس میں ہم دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ۔ اور یہ واقعہ جو ہے اکثر
ہم اس کو خوب اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، بہت ہمارا دیکھا والا اور سنا ہوا واقعہ بھی ہے۔ تو بہرحال یاد دہانی کے لیے ہم تھوڑا سا اس میں تذکرہ کریں گے، اور بہت واضح آیات ہیں، بلکہ مفصل تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، جو بھی پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تذکرہ کیا۔ تو لہذا اکثر آیات میں تو بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت بھی ہمیں نہیں پڑے گی۔ بہرحال ایک دو پوائنٹ جو اضافی اس میں ہم دیکھیں گے جہاں پر ضروری ہوا، اس کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو سبق شروع کرتے ہیں آج کا، آیت نمبر 42 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، یا فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو کہا۔ اب یہ حضرت مریم علیہ السلام جو کہ بیت المقدس میں موجود ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر نگرانی ہے، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادات کرنے کے لیے حکم دیا، اور وہیں پر ان کی والدہ نے ان کو دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس وقت یہ دین جو ہے اسلام ہی تھا یقیناً، تو اسلام کے لیے ان کو وقف کیا۔ تو اب وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام سے فرشتے جو ہیں انہوں نے کلام کیا، یا وہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا۔ فرشتوں نے کہا، اے مریم، ان اللہ استفا کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہر کی، اور تجھے پاکیزگی عطا کی ہے، وصطفیٰ کی، اور تجھے منتخب کیا ہے، علی نساء العالمین، تمام جہان والوں کی عورتوں پر، یا تمام جہان کی عورتوں پر۔ حضرت مریم علیہ السلام کو فرشتوں نے یعنی ابتدائی طور پر ان کی ان کی فضیلت یا ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ ان کے اوپر تھوڑا سا واضح کرنے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کی عورتوں میں ایک فضیلت، ایک خاص مقام، ایک خاص مرتبہ جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور آپ کو ایک خاص واقعے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ وہ خاص واقعہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو کہ اسے آگے آ کر پتہ چلے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک برگزیدہ کیا ہے، آپ کو پاک کیا ہے، اور آپ کو ایک خاص مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے جہان کی عورتوں میں۔ حضرت ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے کی بہترین خاتون تھی، اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہترین خاتون خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یعنی اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مریم بنت عمران یا حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنے زمانے کی ایک برگزیدہ اور ایک فضیلت رکھنے والی خاتون تھی اپنے زمانے کی عورتوں میں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت خدیجہ جو بنت خویلد جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ زمانے کے اعتبار سے، کہ ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے وہ خواتین جو ہیں وہ برگزیدہ تھیں یا ایک فضیلت والی تھیں، اور پھر اوورال فضیلت یقیناً جس کو دنیا میں فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ایک خاص مرتبہ، خاص مقام عطا کیا، آخرت میں بھی ان کی ایک خاص اہمیت یا خاص یقیناً مقام ہوگا۔ تو جیسا کہ بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں سے بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران کامل ہوئی ہیں، اور عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کو کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ تو یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھیں، جو کہ فرعون کے محل میں رہنے کے باوجود وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، اور بڑا ظلم اور جبر اور تشدد وغیرہ سہا، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کے اوپر جب آزمائش میں وہ پورا اتری، تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت جو ہے وہ عطا کی، جس کا تذکرہ ہمیں اس حدیث میں ملتا ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، جو حضرت انس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جذبہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں۔ یعنی یہ چار خواتین جن کا تذکرہ کیا، یہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، تمہارے لیے کافی ہیں۔ تو یہ خواتین جن کو ایک فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یقیناً یہ اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت تھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، ان کے صبر، ان کی استقامت اور ان کے حق پہ اوپر ڈٹے رہنے کی نسبت سے۔ تو اسی طرح سے بہرحال حضرت مریم علیہ السلام جن کے اوپر ایک خاص قسم کی آزمائش آئی، جو کہ دنیا میں کسی اور عورت کے اوپر اس طرح کی آزمائش نہیں ہے، اور وہ اس آزمائش کے اوپر پورا اتری، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو ایک فضیلت عطا کی۔ آگے یہی سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور یا مریم، فرشتوں نے کہا اے مریم، اقنتی، یعنی یہ اللہ کا حکم جو ہے، یا اللہ کا جو پیغام ہے وہ حضرت مریم تک پہنچایا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے کہ اے مریم، اقنتی لربی کی، فرما بردار رہنا اپنے رب کی قناعت اور عاجزی جو ہے وہ کرتی رہنا، وسجدی، اور تو سجدہ کر، ورقائی، اور رکوع کر، مع راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا، یعنی اس نماز وغیرہ کا اہتمام جو ہے وہ بھی بڑے اہتمام کے ساتھ کرنا۔ یہ مع راکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی یہ باجماعت نماز کا یہاں پر ایک ایک فہم بنتا ہے، کیونکہ عورتیں بھی باجماعت نماز جو ہے وہ آج بھی مسلمان جو ہیں وہ عورتیں وہ باجماعت نماز مطلب خود سے بھی کر سکتی ہیں یا مسجدوں میں جا کر، تو کیونکہ وہ وہاں پر بیت المقدس میں ہے اور وہاں پر باجماعت عبادت کا جو بھی اہتمام ہوتا تو اس کے ساتھ یا تو اس کے ساتھ، یا رکوع کرنے والے رکوع کرتے ہیں تو تم بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ رکوع اور سجود اور اللہ کی عبادات جو ہیں اس میں اپنے آپ کو فوکس رکھنا۔ تو یہ ضروری بھی تھا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ان کے اوپر اب اس کے بعد جو ایک خرق العادت، جو ایک معجزہ جو ہے وہ رونما ہونے والا ہے، اس کے لیے ان کی پاکیزی، ان کی پاک بازی، اس کی پاک دامنی، جو کہ نہ صرف ان کی اپنی استقامت اور ان کی اپنی ذہنی جو ایک پختگی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کی مضبوطی جو ہے اس کے لیے نہ صرف ضروری ہے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جن کے سامنے یہ سارا معاملہ ہوا کہ وہ ایک پاک باز خاتون ہے، اپنے حجرے میں اللہ کی عبادت کرنے والی ہیں، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح سا انٹریکشن نہیں ہے، تو ایسی عورت کے ہاں جب اس طرح سے واقعہ ہوا تو یقیناً اس میں کوئی ایک بڑی بات ہے جو عقل مندوں کے لیے ایک نشانی تھی۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ آیت جو ہے، یہ نصیحت ہے ان کے لیے بڑی اہم تھی کہ اپنے رب کی فرما بردار رہنا، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہنا۔ ذالک من انباء الغیبی، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نو نو ہی ہم وہی کر رہے ہیں، الہی کا آپ کی طرف، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اب اشارہ ہے کہ یہ تو غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ وہ واقعات ہیں جو کہ اس سے پہلے صدیوں پہلے گزر چکے، جو کہ غیب سے ہیں، جس کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی کوئی پہلے سے نہ کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کے بارے میں جانکاری ہے، نہ ہی کسی نے آپ کو بتایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خاص آپ کے لیے غیب سے آپ کو یہ وحی کر کے آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ دے رہا ہے۔ یہ ان کی نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جب یہ واقعات جو غیب سے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتائے، نہ تو انہوں نے کسی عیسائی یا یہودی سے کوئی تعلیم حاصل کی، یا کسی عیسائی یہودی کے پاس وہ ان کا آنا جانا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسی باتیں سنی، نہ ہی وہ تورات اور انجیل کا علم رکھتے تھے پہلے انہوں نے پڑھی، بلکہ وہ خود بھی مطلب اس اعتبار سے وہ پڑھنے لکھنے کے اعتبار سے کہ وہ خود جو ہے وہ نہیں تھے اس طرح سے پڑھ، یا نہیں، امی تھے خود بھی، نبی امی تھے۔ اس کے علاوہ
کوئی ان میں کوئی ایسی روایات یا ایسی کوئی سٹوریز بھی مشہور نہیں تھی جس کے ذریعے سے یہ انفارمیشن تک پہنچی. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے خزانوں سے یہ انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک ہم وہی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس، اذا یلقون اقلامہم، جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے، ایہم، جب کہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے اس وقت آپ ان کے پاس موجود بھی نہیں تھے. اس میں جتنی بھی تفسیریں ہیں ان ساری تفسیروں میں آیت کے اس دو حصوں میں کچھ مسلمانوں میں ہونے والی جو ایک غلط طرح کے عقائد جو گڑھے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر جگہ پر حاضر و ناظر ہیں. تو تقریباً ساری تفاسیر میں یہ واقعہ جو ہے ان آیات کی بنیاد پر اس کے اوپر بات ضرور کی گئی ہے. آلموسٹ ساری تفسیریں جتنی میں نے دیکھی ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم الغیب تھے، تو ان کے لیے اس آیت سے نصیحت لینی چاہیے کہ یہ تو غیب کی خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہیں، تو ان کو اس آیت کے اس حصے سے نصیحت پکڑنی چاہیے کہ وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، تو آپ تو ان کے پاس موجود نہیں تھے جب کو اپنے قلم ڈال رہے تھے. بہرحال یہ ایک اختلافی موضوع ہے. ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ ایک عن باعث رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا اس قدر وہ اس کے حامل تھے. اب واللہ عالم، اس میں اختلاف کی بات میں ہم بہت زیادہ نہیں پڑھتے. تو بہرحال یہاں پر آیت سے واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ تو اس وقت یہاں وہاں پر موجود بھی نہیں جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے. ایہم، کہ ان میں سے کون یکفل مریم، کفالت کرے گا مریم علیہ السلام کی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس اس وقت موجود بھی نہیں تھے. اب جب حضرت مریم علیہ السلام کو، جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دیا گیا، تو جب حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی والدہ نے وقف کیا اور بھیجا بیت المقدس میں، تو حضرت زکریا علیہ السلام جو کیونکہ اس وقت کے نبی بھی تھے، اور کہہ لیں کہ وہ جو مینجمنٹ کمیٹی تھی اس بیت المقصد کی، اس کے وہ اعلیٰ عہدے دار بھی تھے، لیکن ان کے دوسرے دعوے دار بھی تھے یا دوسرے بھی وہاں پر مینجمنٹ کمیٹی کے ممبرس کہہ لیں وہ تھے، جو کہ اس کا انتظام یا تورات وغیرہ کی خدمت یا تورات وغیرہ کی تعلیم وغیرہ دینے کے لیے تھے یا تورات لکھتے تھے. تو اب ان کے درمیان یہ سب کی خواہش یہ تھی کہ یہ مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے وہ ان کو مل جائے. تو اب جب ان کے درمیان فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا، تو انہوں نے وہاں پر پھر قرآن اندازی کی، قرآن اندازی کی. یا قرآن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی قلم جو ہے جس سے وہ ترات لکھتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا یہ اس طرح سے قرآن نکالنے کا کہا کہ یہ قلم جو ہے جس سے وہ ترات لکھتے ہیں، اس کو وہ بہتی ہوئی ندی میں بہائیں گے یا پھینکیں گے، تو جس کی قلم تو ندی کے بہاؤ کے اپوزٹ میں رک جائے گی، وہ جو ہے وہ قرآ اس کے نام کا نکلے گا، اور جس کی قلم بہہ جائے گی وہ قرآ جو ہے وہ قرے سے فارغ ہو جائے گا یا نکل جائے گا. تو اس طرح نے انہوں نے اپنی قلمیں جو ہیں وہ ڈالی بہتے ہوئے ندی کے پانی میں. تو ساری قلمیں جو ہیں بہہ گئی ماں سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے، کہ ان کی قلم جو ہے وہ وہاں پر رکی رہی اور ان کے نام کا قرآن نکل آیا. اور ویسے بھی حضرت زکریا جو ہیں وہ حضرت مریم کے خالو تھے رشتے میں بھی. تو اس طرح سے حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت جو ہے حضرت زکریا کے ذمے جو ہے وہ ڈال دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت تھی حضرت زکریا کے اوپر بھی اور حضرت مریم کے اوپر بھی، کہ ان کو بہترین کفالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت ان کے پاس بھی موجود نہیں تھے جب کہ وہ اپنے قلم جو ہیں ڈال رہے تھے کہ ان میں سے کون ہے جو کفالت کرے گا مریم کی. یعنی جب یہ واقعہ ہوا اس وقت بھی آپ موجود نہیں تھے، اور نہ ہی اس واقعے کے بارے میں آپ کو معلومات کسی دوسرے ذرائع سے آپ تک پہنچیں اب تک، جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ سکیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سے سیکھ لیا یا فلاں نے بتایا. بلکہ یہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو مہیا کی جا رہی ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا يَخْتَصِمُونَ، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس جب وہ جھگڑا کر رہے تھے. جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یہی
حضرت مریم کی کفالت کے سلسلے میں جب انہوں نے قرآن ڈالا تو ظاہر ہے آپس میں ان کی بات چیت ہوئی، تو جھگڑا سے مراد یہاں پر ان سب کی خواہش تھی کہ میں ہی مجھے یہ کفالت جو ہے مل جائے یا مجھے یہ موقع ملے۔ تو اس بارے میں پھر انہوں نے جب ان کے آپس میں فیصلہ نہ ہو سکا، باہمی گفت و شنید تھے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس طرح سے قرآن جو ہے وہ نکال لیا جائے۔ تو اس طرح سے جھگڑے کی صورت میں، یہ جھگڑے کی ایک خاص صورت ہے، یہ لڑائی جھگڑا وہ مار پیٹ والا نہیں، بلکہ یہ جھگڑا جو ہے ایک پازیٹیو انداز میں، کہ جہاں پر بہت سارے لوگوں کی خواہش ہو کہ وہ یہ کام کریں یا ان کو یہ موقع ملے یا اس طرح کی کوئی سچویشن، تو ایسی ایسی سچویشن میں قرآن جو ہے یا قرآن اندازی کر لینا جو ہے اس کی اجازت بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور صف میں اور صف اول میں یعنی پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کتنا ثواب ہے، تو تب اگر وہ اس ثواب کو بغیر قرآن اندازی کے حاصل نہ کر سکیں تو ضرور قرآن کریں۔ یعنی کہ اگر وہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کس قدر ثواب ہے اذان دینے کا اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا، تو وہ ضرور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے، اور اگر پہلی صف میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملتی تو قرے تک کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے۔ اسی طرح سے بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام قرآن اندازی میں نکلتا اس بیوی کے ساتھ آپ سفر کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ جو ہے قرآن اندازی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یا ان کی سنت سے ہمیں ملتا ہے، کہ کوئی نیک کام یا کوئی اچھا کام جس کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ اگر وہ خود کریں گے تو اس میں کوئی یہ کہہ لیں کہ کسی طرف رجحان جو ہے وہ نظر آ جائے گا، یا کسی کی سائڈ لینا جو ہے وہ ہو سکتا ہے نظر آ جائے۔ تو قرآن جب کریں گے تو وہ تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں کہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کو پھر ماننا جو ہے وہ جو بھی قرآن میں شامل ہوتے ہیں ان سب کے لیے لازم ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن نکالنے کی یا قرآن اندازی کرنے کی کچھ خاص یعنی کہ مواقع کے اوپر پازیٹیو انداز میں تو اس طرح سے اجازت جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ان آیات کی روشنی میں بھی اور ان حدیث کی روشنی میں بھی۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، یا فرشتوں نے حضرت مریم، یہ وہی واقعہ جو ہے دوبارہ سلسلہ جو شروع ہوا، کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھے ایک کلمہ کی اپنی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ان کی ولادت ایک اعجازی شان کے مظہر اور عام انسانوں کے اصول کے برعکس باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت اور اس کلمہ کن سے ہوئی، جس کا تذکرہ جو ہے نا وہ اسی آگے آیت میں جا کر ملے گا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی کوئی کام کا ارادہ کرنا چاہے تو وہ کن کہتا ہے، تو کوئی کائنات کی کوئی طاقت جو ہے یا کوئی چیز جو ہے اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی، اور وہ جو ہے وہ آنن فانن اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ کن جو ہے اس کی کلمت اللہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی ان فرشتوں نے کہ ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسمہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، اس کا نام مسیح ہوگا، جو اس کا لقب مسیح ہوگا، اور اس کا نام جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ ان کا لقب اور نام دونوں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ مسیح جو ہے مسیح جو ہے اس کا ایک معنی تو ہے ہاتھ پھیرنا یا چھونا، مسا کرنا یا مس کرنا۔ دوسرا اس کا معنی ہے زمین میں سیاحت کرنا یا زمین میں چلنا پھرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ دونوں القاب یا مفہوم جو ہے وہ صادر آتے ہیں۔ ایک تو ان کے اوصاف آگے جا کر تذکرہ ہوں گے کہ اس میں وہ کوڑی اور اندھے جو پیدائشی اس طرح کے جو مرض برس کے جو مریض تھے، ان کو وہ ہاتھ سے چھو کر ان کو مسح کرتے، تو ان سے
وہ ان کی وہ بیماری دور ہو جاتی، اس اعتبار سے بھی وہ مسیح جو ہے ان کا لقب تھا۔ یا پھر وہ زمین میں وہ سفر جو ہے وہ بہت زیادہ کیا نا اپنی اپنی انہوں نے زندگی میں، تو اس اعتبار سے بھی، یا بعد میں بھی جب وہ آئیں گے دوبارہ سے ان کا نزول جب ہوگا، تو وہ زمین میں سفر یا زمین میں ان کی اس طرح سے کافی ساری ایکٹیویٹیز ہوں گی، تو اس وجہ سے بھی ان کا نام جو ہے وہ مسیح، لقب جو ہے وہ مسیح ہے، جبکہ ان کا نام جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے۔ ابن مریم ماں کی طرف کنیت، کیونکہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے حضرت اللہ تعالیٰ کے ایک خاص معجزے کے ذریعے سے پیدا ہوئے، تو اس لیے ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ کہا گیا۔ تو نہ صرف حضرت مریم کو وہاں پر بشارت دے دی کہ لڑکے کی، بلکہ ان کا لقب اور ان کا نام جو ہے وہ بھی بتا دیا کہ ان کا لقب مسیح اور ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وجیہاً، وہ معزز ہوگا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ معزز ہوگا، دنیا اور آخرت میں ان کا ایک خاص مقام اور مرتبہ ہوگا۔ دنیا میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہے اور آخرت میں بھی۔ بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کبریٰ کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرمایا، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا یہ ایک حصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اہل محشر سے کہیں گے کہ عیسیٰ کے پاس جاؤ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے دعا کرنے کے لیے اہل محشر، تو حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کا کلمہ اور اس کی طرف سے روح ہیں، جو وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ تو یہ بھی ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ قیامت کے دن یا یوم محشر میں، اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک خاص مقام اور مرتبہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ وہ من المقربین، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے مقرب، اللہ کے قریب بندے جو ہیں، اللہ کا قرب رکھنے والے جو بندے ہیں ان میں ان کا شمار ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو خصوصیات ہیں یا ان کے جو اوصاف ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ جب ہوں گے تو یہ ان کے اوصاف ہوں گے۔ وہ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور وہ کلام کرے گا لوگوں سے گہوارے میں بھی اور پختہ عمر میں بھی، وہ من الصالحین، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ وہ گہوارے میں اور پختہ عمر میں کلام کرے گا، گہوارے میں اور پختہ، گہوارے یعنی پنگوڑے میں، یعنی اپنی شیر خواری کے علم میں، شیر خواری کی عمر میں۔ اس کا واقعہ تو ہمیں سورہ مریم میں جا کر ملے گا، جا کر قریب کہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں ہی کلام کیا، اور اپنی نبوت جو ہے اس کا مطلب اعلان جو ہے وہ اسی وقت لوگوں کے سامنے کر دیا، جب لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ کہاں سے آ گیا، جبکہ تو آپ کی تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی، جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 29 اور 30 میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی حضرت مریم نے اس لڑکے کی طرف، جب ان سے پوچھا گیا اس بچے کے بارے میں، تو حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی تک گود میں بچہ ہے؟ تو اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے، ان کے گود میں ہی حضرت مریم کے، کہ اس نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ اور بچوں کی بھی ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے، کچھ تین بچے جو ہیں بنی اسرائیل کے، اس کے علاوہ اصحاب الاخدود جو ہے ان کا بھی تذکرہ ہمیں احادیث میں اور آیات میں ملتا ہے، قرآنی آیات میں۔ وہ بچے کے کلام کرنا جو ہے وہ تو تفصیل ہمیں احادیث میں ملتی ہے۔ تو کچھ اور بھی بچے ہیں جنہوں نے کلام کیا اپنی گود میں ہی۔ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب بچے کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ اس بچے نے گواہی دی تھی جبکہ وہ ماں کی گود میں تھا، وہ ساری غلط روایات ہیں، وہ اسرائیلیات وغیرہ میں ہو سکتی ہیں، لیکن احادیث میں اس کا ہمیں کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ کچھ تین چار بچے اور ہیں جن کا تذکرہ جو ہے وہ ہمیں احادیث میں، صحیح احادیث میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کہلا، پختہ عمر میں، کہلا جو ہے وہ کہولت کو کہتے ہیں، جو جس کا مطلب ہے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر یا پختہ عمر، پکی عمر۔ ایک نوجوانی ہوتی ہے، نوجوانی میں جذباتیت زیادہ ہوتی ہے، اور پختہ عمر جو ہے اس میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اس میں، کیونکہ زندگی کے تجربات جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، اور اس پہ پھر انسان جو ہے وہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور جذباتیت جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، اور حقیقت پسندی تھوڑی نسبتاً زیادہ ہو جاتی ہے، تو وہ پختہ عمر کہلاتی ہے۔ اور پختہ عمر جو ہے وہ عام طور پر نوجوانی کے بعد آتی ہے۔
تو اس میں ایک اکثر جو علماء ہیں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ پختہ عمر سے مراد یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوں گے اور نبوت کا اعلان کریں گے اور اپنی تبلیغ کریں گے، تو اس وقت بھی وہ کلام کریں گے، اور ان کا کلام کرنا جو ہے وہ بڑا پراثر انداز میں ہوگا، کہ لوگوں کے اوپر وہ سحر طاری ہوگا اور لوگ جو ہے اس کا اثر جو ہے وہ قبول کریں گے۔ تو اور دوسرا، کچھ مفسرین جو ہے انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد، پختہ عمر سے مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ جب دنیا میں نزول ہوگا ان کا، وہ تو اس وقت کا یہ کلام ہے کہ وہ دوبارہ جب آئیں گے تو پھر واپس کلام کریں گے۔ یہ جو بات ہے، یہ حضرت ڈاکٹر اسرار احمد جو رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں، یا ان کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ واضح کرتا ہے اس اوپینین کو، کہ کہولت، وہ کہتے ہیں کہ کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے۔ یعنی کہولت جو ہے اکثر انبیاء کو، اور نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر پر ہی ان کے اوپر واضح ہوئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھی تھا۔ تو غالباً اس وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد نے لکھا ہے یا کہا ہے کہ کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع سماوی 33 برس کی عمر میں ہو گیا۔ تو 33 برس کی عمر تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ابھی تک ان کی کہولت کی عمر جو ہے وہ شروع نہیں ہوئی تھی، کہ ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب جب وقت آئے گا، موضوع وقت کے اوپر، جب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، سوری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو واپس زمین پر نزول ہوگا، تو پھر وہ اپنی پختگی عمر تک پہنچیں گے، اور پھر وہاں پر وہ پھر کلام کریں گے۔ یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ بہرحال دونوں اعتبار سے یہ دونوں جو ہیں وہ ہمارے سامنے اوپینین جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنا ایک مطلب رکھتے ہیں، کچھ دلیل جو ہے وہ رکھتی ہے ہمارے سامنے۔ قالت، کہا، اب حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، جب فرشتے نے ان کو ایک لڑکے کی بشارت دی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی، تو حضرت مریم نے کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولدن، کیسے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، اس حال میں کہ مجھے تو کسی انسان نے، کسی بشر نے چھوا ہی نہیں، مجھے تو کسی بشر نے ابھی تک چھوا ہی نہیں، تو میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یقیناً خرق عادت ایک واقعہ تھا، جو ایک بات تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بتائی، جس کے اوپر وہ ازراہ حیرانی انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ کیسے ہوگا، کہ جبکہ مجھے تو کسی انسان نے ابھی تک چھوا ہی نہیں۔ تو قال، فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا، کذالک یخلق ما یشاء، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ اسی طرح سے ہوگا جیسا کہ اللہ کی قدرت کا مثر آپ روز دیکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، اس کو تخلیق کرتا ہے، اس کو وہ پیدا کر دیتا ہے، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے آیات میں دیکھی کہ وہ وہی ہے جو مردوں سے زندہ اور زندہ سے مردہ جو ہے وہ نکالتا ہے۔ اس ضمن میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کب، کس وقت، کس انداز سے کوئی چیز جو ہے وہ پیدا کر دے، تخلیق کر دے، یا عدم سے وجود میں لے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت میں ہے، پوری شان قدرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما یقول له کن فیکون، تو وہ کہتا ہے کہ، بے شک وہ کہتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ کن کہتا ہے، صرف اشارہ یا اپنا حکم جاری کرتا ہے کہ کن، اور وہ کام اسی طرح سے ہو جاتا ہے، اور پوری کائنات کی کوئی چیز، کوئی امر، کوئی رکاوٹ جو ہے اس کے معنی نہیں ہو سکتی، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتی، اور وہ اسی طرح سے آنن فانن ہو جاتا ہے، فوراً سے پہلے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت مریم کے اوپر واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جب پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کا کلمہ کن جو ہے وہ اس کی بڑی شان ہے، جس کے ذریعے سے وہ کچھ بھی کام کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تعلیم دے گا اسے۔ اور پھر اب یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کچھ پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیے، کہ وہ معزز ہوگا، اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے کلام کرے گا گہوارے میں بھی اور پختگی میں بھی۔ اور وہی اوصاف جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، وہ آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، وہ یعلمہ الکتاب والحکمت، اور وہ تعلیم دے گا کتاب کی اور حکمت کی۔
यानी वो हिकमत और हिकमत के साथ तालीम देगा, और अल्लाह ताला उसे किताब का इल्म दे देगा। अब ये किताब तौरात जो है वो तो पहले ही उनके पास मौजूद थी, और उसके अलावा इंजील जो है वो भी अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नाजल फरमाई। तो ये इस एतबार से किताब और हिकमत का, वत तौरात अवल इंजीला, और तौरात और इंजील वो कि अल्लाह ताला उन्हें किताब और हिकमत और तौरात और इंजील का पुख्ता इल्म देगा। यानी अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तौरात पर भी मुकम्मल अबूर जो है अता फरमाया, और इंजील नाज़र करके उनके ऊपर उनके इल्म और हिकमत को और भी ज़्यादा मुस्तहकम कर दिया, जिसकी वजह से यहूदी इल्म के मामले में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने लाजवाब हो जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने इल्म और हिकमत अता की, उसी इल्म और हिकमत की वजह से यहूदी जो हैं, वो उनके यहूदी आलम जो हैं, वो उनके साथ जब कलाम करते या उनके साथ बात करते या उनके साथ जब काउंटर आर्गूमेंट जो होते, काउंटर क्वेश्चनिंग होती, तो वो लाजवाब होते थे। उनके पास कोई जवाब ना पड़ता कि अब वो किस तरह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो दलाइल हैं उनका जवाब रखें, क्योंकि उन्होंने तो अपनी किताबों में तहरीफ की हुई थी, अपनी मनमानी से कवानीन बनाए हुए थे, और अपनी मनमानी चाहते थे। वो जिद जिद में आकर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मतलब मुखालफत जो है वो उस पर उतरे हुए थे। तो वो जब लाजवाब हो जाते थे, तो उसकी वजह यही थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेहतरीन इल्म और हिकमत जो है वो भी अता की, तो रात के ऊपर भी मुकम्मल अबूर अता किया, और इंजील तो उनके ऊपर खुद नाजल की अल्लाह ताला ने। तो इंजील के ऊपर तो उनका अबूर होना ही था। तो इस एतबार से उस वक़्त के यहूदी उलमा में इल्म के मुकाबले में वो उनको एक ख़ास बर्तरी जो है वो अल्लाह ताला ने, एक ख़ास मुकाम जो है अल्लाह ताला ने अता किया। व रसूलन, और वो रसूल होगा, और उसे रसूल बनाएगा, वो रसूल होगा इला बनी इसराइला, बनी इसराइल की तरफ। अब वो उनको रसालत की खबर जो है वो भी हज़रत मरियम को दे दी कि अब वो बनी इसराइल की तरफ अल्लाह ताला की तरफ से रसूल होगा। हज़रत याहया के बारे में पहले तज़किरा हुआ पिछले सबक में कि हज़रत याहया जो है वो नबी होंगे, जो हज़रत ज़करिया को बिशारत दी अल्लाह ताला ने। और यहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वो रसूल होंगे, क्योंकि उनके ऊपर इंजील नाजिल की। जबकि हज़रत याहया अलैहिस्सलाम जो है वो सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करके उनके उनकी तस्दीक करना या उनका साथ देना जो है वो उनका उनके ज़िम्मे था। अब यहाँ पर कहने के एक लंबा वक्फा कह लें या एक वक्त है कि अब इसी तरह से जिस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी पैदाइश हुई, और वो उनको वो बड़े हुए, और वो उनको अल्लाह ताला ने नबूवत भी और हिकमत भी और तालीम भी और रसूल रसालत भी सारा कुछ अता कर दिया। और वो एक लंबे अरसे तक अब वो गुजर गया। अब वो अपनी तबलीग जो है वो बनी इसराइल को या यहूदियों को, उस वक़्त के यहूदी जो है उनके सामने अपनी तबलीग जो है या अल्लाह ताला की निशानियां जो है उनको पेश करके उनको अल्लाह की तरफ बुलाने का पैगाम जो है अल्लाह ताला का उसको पहुंचा रहे हैं। इन्नी कद जिअतुकुम, कि बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास भी आयतिन। ये अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल से कह रहे हैं, बनी इसराइल के उलमा या लोग जो हैं उनसे अब कह रहे हैं कि मैं तुम यकीनन तुम्हारे पास आया हूँ भी आयतिन, निशानी के साथ में रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, अन्नी अखलुकु, मैं तो अपने रब की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से। यानी तुम जिस रब की इबादत करते हो और जिस रब को तुम इलाह मानते हो या जिस रब को की तुम इबादत करते हो, उसी रब की तरफ से मैं भी मुझे मबूस किया गया, मुझे रसूल बनाकर भेजा गया, और मैं अल्लाह ताला की तरफ से निशानियां लेकर आया हूँ। कौन सी निशानियां हैं? अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन, कि मैं बनाता हूँ, बेशक मैं बनाता हूँ तुम्हारे लिए मिनत तीन, मिट्टी से, कही अतित तैरी, परिंदे जैसी शक्ल, या मैं मिट्टी से तुम्हारे सामने परिंदे की जैसी कोई शक्ल बनाता हूँ। फ़अनफुखु, फिर मैं फूंक मारता हूँ, फी ही उसमें, फ़यकून तैरन बिइज़्निल्लाहि, वो तो वो हो जाता है तैरन, परिंदा, जीता जाता परिंदा बन जाता है, बिइज़्निल्लाहि, लेकिन बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के हुक्म से। मैं अल्लाह की तरफ से ये निशानियां लेकर आया हूँ, और उसमें से एक निशानी ये है कि मैं परिंदे जैसी शक्ल जो है वो मिट्टी से बनाता हूँ, और वो मिट्टी में जब फूंक मारता हूँ तो वो मिट्टी जो है वो परिंदे जैसी शक्ल जो है वो अल्लाह के हुक्म से वाकई परिंदा जो है, जो जीता जागता एक परिंदा जो है वो बन जाता है। ये मोजज़ात थे जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दिए अल्लाह ताला ने। वह उबरी
اور وہ درست کرتا ہوں الأکمہ والابرص، پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو، وأحیی الموتى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ میں پیدائشی اندھے اور کوڑی کو درست کرتا ہوں، یعنی وہ پیدائشی اندھے اور کوڑی یا برس وغیرہ کا جو مریض تھا، اس کے جب جسم پر ہاتھ پھیرتے تو ان کا وہ مرض جو ہے وہ دور ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سے مردوں کو زندہ کرنے کا وہ بھی میں زندہ کرتا ہوں مردوں کو، باذن اللہ، کی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اب یہ مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں لکھا، بس اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ صحیح مستند احادیث یا روایات میں ہمیں کوئی اس کے بارے میں کوئی مزید تفصیل نہیں ملتی کہ کس طرح سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ کچھ روایات جو ہے کچھ مفسرین کے، کچھ ہمارے جو پرانے مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جیسے کوئی مردہ جو ہے اس کو زندہ ہو کر وہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی دیتا، اور پھر وہ اسی طرح سے موت اس کے اوپر وارد آ جاتی ہے۔ اس طرح سے کچھ واقعات جو ہیں وہ تک نقل ہوتے ہیں، لیکن صحیح مستند روایات جو ہے اس سے ہمیں کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں ملتی۔ بہرحال یہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے۔ اور پھر ایک اور معجزہ آگے ہمیں ملتا ہے، وہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں اس چیز کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، یعنی میں تمہارا کھانا جو تم کھاتے ہو یا تم اناج وغیرہ جو اپنے گھروں میں جو سٹور کرتے ہو، میں تمہیں اس کے بارے میں بھی تمہیں خبر دے سکتا ہوں، خبر دیتا ہوں، اور یہ بھی یقیناً اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ، اور دیکھو یہ اس میں یقیناً نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سب ایمان والے ہو۔ یہ سب نشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو سکتی تھی، ایک انسان کے بس کی تو یہ بات ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ پرندے کا پتلا بنائے اور اس میں پھونک مارے اور وہ جیتا جاتا پرندہ بن جائے، اور وہ کوڑی کو اور پیدائشی اندھے کو اس طرح سے مطلب درست کر دے اور ٹھیک کر دے، اس کو صحتیاب کر دے، اور وہ زندہ کو مردہ کرنا، اور پھر اس طرح سے خبر دینا کہ وہ کیا کھاتے ہیں یا کیا سٹور کرتے ہیں۔ تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم اس ایمان اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہ یقین کر لو کہ یہ نشانیاں، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، نہ کسی شیطان کا ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا، بلکہ یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں پر یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر ایمان لاؤ تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وہ مصدقن، اور اس کے علاوہ میں صرف یہ نشانیاں ہی نہیں بلکہ وہ مصدقن، میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التورات، جو میرے ہاتھوں کے درمیان ہے تورات کی، یعنی اس سے پہلے جو تورات موجود ہے میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ میں اس کو بھی یہ نہیں کہتا کہ تورات جو ہے وہ غلط ہے یا جھوٹی ہے یا نہیں، میں بلکہ اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ احکامات ہیں۔ ولی اہل، اور میں اس لیے بھی رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، یا میری ذمہ داری یہ بھی ڈالی گئی ہے، ولی اہل، تاکہ میں حلال کر دوں لکم، تمہارے لیے، بعض الذی، بعض وہ چیزیں، حرم علیکم، جو حرام کی گئی ہیں تم پر، اور میں اس لیے بھی کہ تاکہ میں وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں میں ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں۔ اب یہاں پر اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ تورات جو ہیں ان میں سارے احکامات ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، جبکہ انجیل میں ان کی مطلب ایکسپلینیشن یا اس کے مطلب مزید رہنمائی ہے ساری، تو اس اعتبار سے بھی یہاں پر ہے۔ اور پھر تورات میں پھر انہوں نے اپنی مرضی سے مطلب گھڑ گڑا کر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے بدل ڈالی تھی، اور کچھ چیزوں کو اپنے لیے بہت سختی کر کر کے اپنے لیے مشکل بنا دیا تھا، اور کچھ چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے خود سے ہی حرام کر لیا تھا۔ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات میں احکامات تھے، کچھ انہوں نے اپنی طرف سے ہی ان احکامات میں اور زیادہ غلو کر کے اور زیادہ مشکل بنا دیا تھا۔ جیسے کہ اونٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اونٹ کا گوشت اپنے لیے حرام سمجھتے تھے، جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کسی اپنی کسی ذاتی وجہ کی بنا پر وہ اونٹ جو ہے اونٹ کا گوشت وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن یہودی جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر گوشت اونٹ کا گوشت حرام کر لیا۔ اسی لیے اسی طرح سے جانوروں کی چربی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر حرام کر دی۔
इसी तरह से हफ्ते के दिन के बारे में वो गुलू करते थे कि हफ्ते का दिन जो है वो तो सिर्फ इबादत के लिए मुख्तस है, उसमें तो दुनियावी किसी भी तरह का कुछ भी काम नहीं हो सकता। और गुलू जो है वो उन्होंने इस कदर किया कि हफ्ते के दिन बचने से उस मतलब दुनियावी काम से बचने के लिए उन्होंने हीले बहाने ढूंढकर जुम्मे वाले दिन या जुमेरात वाले दिन ही वो नहरें यानी वो गड्ढे खोद कर समुंदर या दरिया के गिर्द गड्ढे खोद कर, ताकि हफ्ते वाले दिन मछलियां ऊपर आए तो वो उसमें फंस जाए और इतवार को वो जाकर पकड़ ले। इस तरह से वो हीले बहाने करने, यानी उन्होंने अपने दीन को इस कदर सख्त कर लिया अपने। इसी तरह से ये भी मिलता है, हजरत डॉक्टर इसरार अहमद ये कहते हैं कि दीन में उन्होंने हफ्ते के दिन में इतना गुलू किया कि उस दिन किसी मरीज के लिए दुआ करना भी वो जायज नहीं, कहते थे कि ये भी दुनियादारी का काम है। यानी किसी मरीज के लिए दुआ करना भी वो समझते थे कि ये भी दुनियादारी का काम है, हम दुनियादारी का कोई काम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। और जाहिर है इस कदर जब सख्ती करेंगे तो यकीनन उनके ऊपर अमल जब है वो नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हीले बहाने इधर उधर की मतलब ढकोसले जो है वो ढूंढेंगे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए हलाल कर दूंगा जो बात चीजें तुमने हराम कर ली आपस में, आप अपने ऊपर या तुम्हारे ऊपर हराम कर दी गई। यानी तुम्हारे दीन में तुम्हारे लिए आसानियां भी मैं लाऊंगा। ये भी मेरी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी। वजी तुम भी आयतिन, और मैं आया हूँ तुम्हारे पास निशानी के साथ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। और देखो ये सारी निशानियां मैं तुम्हारे रब की तरफ से ये निशानियां हैं। फत्तकुल्लाह, बस तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह से डरो, आती उन, और तुम मेरी इताअत करो। और ये सब निशानियां जो है अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला की तरफ से ये निशानियां समझते हुए तुम इन निशानियों को देख कर अपने रब के ऊपर वापस ईमान लाओ और मेरी इताअत करो, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की तरफ से अब रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। इन अल्लाह रब्बी व रब्बुकुम, बेशक मेरा रब और तुम्हारा रब, बेशक अल्लाह मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है। बेशक अल्लाह ही है मैं, जो कि मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। यानी वो रब जिसकी तुम इबादत करते हो अल्लाह, वही अल्लाह जो है वो मेरा भी रब है। उसी रब की तरफ से, उसी अल्लाह की तरफ से यह सारी निशानियां हैं, और उसी अल्लाह की तरफ से मुझे रसालत दी गई, और उसी अल्लाह की तरफ से मैं पैगाम लेकर आया हूं। लिहाजा तुम मेरी इताअत करो। ये पिछली आयत के साथ अगर इसको कनेक्ट करें थे, फ़अब्दूहु, तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसी की इबादत करो, मेरी इताअत करो, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की इताअत और अल्लाह ताला की इबादत। हादा सिरात मुस्तकीम, यही सीधा रास्ता है, यानी यही सिरात मुस्तकीम है जो कि एक अच्छी मंजिल की तरफ, बेहतरीन मंजिल की तरफ लेकर जाने वाला है। फलम्मा हस्सा ईसा मिनहुम, फिर जब महसूस किया हजरत ईसा ईसा अलैहिस्सलाम ने कि उनसे कुफर और इनकार। अब यहाँ पर उन्होंने वो तबलीग की, सारी अपना पैगाम जो है अल्लाह ताला का वो पहुंचा दिया, लेकिन वो यहूदी जो है वो ईमान नहीं लाए उनके ऊपर, उनकी अक्सरियत जो है बल्कि मुखालफत शुरू कर दी। और मुखालफत भी इस कदर बढ़ गई कि अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को महसूस होने लग गया उनका कुफर, यानी उनकी तरफ से मुखालफत जो है वो अब शिद्दत पकड़ रही है। और मुखालफत जो है वो अब मतलब उसका अगली स्टेज जो है वो अब जो है गोया के आन पहुंची है कि अब वो मुखालफत जो है वो खाली जबानी कलामी नहीं, बल्कि उसके आगे भी वो इकदामात करेंगे। उसके आगे अब जाहिर मुखालफत में वो मतलब मुख्तलिफ तरह की परेशानियां जो है वो करेंगे, या कुछ तकलीफें और इज़ाएं जो हैं वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी ऐसी सिचुएशन अब जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नजर आने शुरू हो गई, तो अब ये उसका उसका एहसास हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब हुआ, जब महसूस किया ईसा ने कि उनसे कुफर का और इनकार का, कि अब ये ईमान लाने के बजाय अब मुखालफत पर उतर आए हैं, जिद पर उतर आए हैं, और नुकसान पहुंचाने का वो कसद कर बैठे हैं, या नुकसान पहुंचाने की तरफ अब वो रागब हो गए हैं। तो फिर अब उस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कौला, उन्होंने कहा, मन अंसारी इलल्लाही, कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह के दीन की तरफ, अल्लाह के इस दीन के रास्ते में कौन है जो मेरी मदद करेगा। अब उन्होंने अपना पैगाम जो है सब वादे कर दिया, सारी दलाइल जो है वो उन उलमा के पास भी पहुंच गई और जनरल पब्लिक जो है उनके पास भी पहुंच गई। अब वो जब मुखालफत बढ़ गई और अब उनको उनको एहसास हुआ इस चीज़ का, तो उन्होंने ऐलान आम कर दिया कि कौन है जो मेरी अल्लाह ताला के इस रास्ते में, अल्लाह के इस रास्ते में मेरी मदद करेगा। और ये मेरी मदद करेगा, ये जो है ये सारे नबी जो है वो इस तरह से
अपने सहाबा से या अपने साथियों से इस तरह से मदद जो है वो उनके साथ उनके शामिल हाल रही है। जी माजरत, थोड़ा सा। तो सारे सारे जो रसूल हैं, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है कि वो भी जब ये एक मसनद अहमद की रिवायत है, अबू दाऊद में भी है और तिरमिजी में भी मिलती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ये कौल वैसा ही है जैसा कि सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले मौसम हज में ये फरमाया करते थे, कौन है जो मुझे ठिकाना दे, कौन है जो मेरी नुसरत करे, ताकि मैं अपने रब की रिसालत को पहुंचा दूं और उसके लिए जन्नत बदला है, क्योंकि कुरैश कलाम बारी ताला की तबलीग में रुकावट बन गए थे। यानी कुरैश जो है, जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में बड़ी मजबूत एक रुकावट बन गए, तो हज के मौसम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो भी अपने साथियों से कहते थे कि कौन है जो मुझे ठिकाना दे या मेरी मदद करे या मेरी इस तरह से मेरा मेरा साथ दे, ताकि मैं अल्लाह का पैगाम जो है वो पहुंचा दूं। तो ये मुख्तलिफ अम्बिया जो है वो अपने लोगों से, जो उनसे उनके ऊपर ईमान लाए थे, उनके उनसे उनके साथ वो उनका ऐसा मामला रहा है। तो काला मन अंसारी अंसारी इल्लाह, तो कहा कौन है जो मेरी मदद करेगा अल्लाह के दीन के रास्ते की तरफ। काल अल हवारी यूना, तो हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाही, हम मदद करेंगे आपकी अल्लाह के दीन के बारे में या अल्लाह के दीन के रास्ते में। हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह के दीन के रास्ते में आपकी मदद करेंगे। यहाँ पर हवारी जो है, इसके बारे में आम जो मफहूम जो है वो साथी का या मतलब साथ देने वाला या मतलब किया गया है। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद जो है उन्होंने हवारी जो है वो शुरू में बताया है कि हवारी के असल मानी धोबी के हैं, जो कपड़े धोकर साफ कर देता है। और वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जब तबलीग करते तो वो ऐसे झील के किनारों पर लगे हुए जो कुछ जो धोबी घाट जो है वो वहां पर जाकर उनसे भी खिताब करते और उनको भी तबलीग करते थे। और धोबियों की एक बड़ी बड़ी तादाद जो है वो दरअसल वो थी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने के ऊपर आमादा हुई, और उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देंगे। और इसी से फिर बाद में हवारी का मतलब जो है वो जद्दोजहद करने वाला और मददगार करने वाला बन गया और साथी। और यही हवारी जो है बाद में अंसारी के मतलब पैरेलल भी इसी तरह से इस्तेमाल होने लग गया। तो हवारी का असल मानी जो है वो धोबी है। बाद में मतलब उसके उसका जो जिद्दोजहद या उन हवारियों का जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उनकी निस्बत से फिर मदद करने वाला या कोशिश करने वाला या साथ देने वाला जो है वो उसका मतलब मफहूम जो है वो लिया जाने लगा। और आजकल जो है वो हवारी जो है वो अंसार के पैरेलल जो है मफहूम उसका लिया जाता है। बहरहाल वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो हवारियों ने कहा कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में हम आपकी मदद करेंगे। यानी एक ग्रोह था उन लोगों का जो ईमान लाए सही मानों में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को का साथ देने का वादा किया। उन्होंने जब ऐलान किया या उन्होंने जब साथ का वादा किया तो कहा आमन्ना, हम ईमान लाए हैं बिल्लाहि, अल्लाह पर, वशहद भी अन्ना मुस्लिमून, और आप गवाह रहिए इस पर कि बेशक हम सब फर्माबरदार हैं। यानी वो उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देने का ऐलान किया और उनसे कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आप हमारे लिए गवाह बन जाइए कि बेशक हम मुसलमान बन गए हैं, बेशक हम फर्माबरदार बन गए हैं। रब्बाना, और फिर उन्होंने दुआ भी की। उन हवारियों ने क्या दुआ की, रब्बाना, ए हमारे रब, आमन्ना, हम ईमान लाए हैं, बिमा अंजलता, जो तूने नाजल किया, वत्तबा अनर रसूला, और हमने पैरवी की रसूल की, फक्तुबना मा शाहिदीन, पस तू लिख ले हमें शाहिदीन में से, शाहिदीन में या गवाही देने वालों में से। यानी तू हमारे लिए हमारी इस मेहनत को या हमारे इस ईमान लाने को और हमारे रसूल के ऊपर ईमान लाने और पैरवी करने को हमारे हमारा गवाह बन जाए। यानी अल्लाह को भी उन्होंने गवाह बनाने के लिए दुआ की कि तू भी है अल्लाह गवाह बन जाए, या तू भी हमें गवाहों में लिख दे कि हमने हम तेरे उस रसूल पर भी और तूने जो नाजल किया उसके ऊपर हम ईमान लाए और उसकी पैरवी करते हैं। वमकरुल, और उन सब ने खुफिया तदबीर की। अब ये खुफिया तदबीर जो है वो यहूदियों ने की। अब यहाँ पर हमें इस बात का तो अंदाजा हो गया
کہ اب مخالفت جو ہے بڑھ گئی ہے، اور یہودی جو ہے وہ علی اعلان اب مخالفت کا اعلان جو ہے اوپر جو ہے، تو اب انہوں نے خفیہ تدبیر کی یہودیوں نے، وہ مکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح سے خفیہ تدبیر کی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والیوں میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے مقابلے میں تو دنیا کی کسی کی تدبیر جو ہے وہ مطلب مقابلہ نہیں کر سکتی، بلکہ قریب بھی نہیں پٹک سکتی۔ اب انہوں نے خفیہ تدبیر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوری کوشش کی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور اس سلسلہ میں اس وقت، کیونکہ شام کا علاقہ جو ہے وہ رومیوں کے زیر اثر تھا، اور رومیوں کی طرف سے ایک کافر وہاں پر جو کہہ لیں کہ گورنر یا بادشاہ یا حکمران جو ہے وہ مقرر کیا ہوا تھا وہ شام کے علاقے میں، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو اب یہودی علماء جو ہے وہ کسی کو قتل یا کسی کو پھانسی وغیرہ دینا جو ہے وہ بغیر گورنمنٹ کے تو اب ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ تو یہودی علماء نے بھرپور کوشش کی کہ کسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے یا ان کو سزائے موت دلوا دی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے اور طرح طرح کی چالیں چلی، لیکن ان کی کوئی چال جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی۔ بالآخر جب وہ اس بات میں کامیاب ہو بھی گئے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو سولی پر چڑھا دیں گے، اس کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر، اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کی جگہ پر ان کے ہم شکل کو سولی جو ہے وہ دے دی گئی، اور جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہیں، اور دوبارہ ان کا نزول جو ہے وہ ضرور ہوگا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اور یہی قرآن کی آیات ہیں، اور گو کہ آج کے جو انجیل ہے، جو بائبل وغیرہ ہے، اس میں تو اس کی کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی، لیکن بائبل کی یعنی کہ ایک کہہ لو کہ اس کی ایک برانچ ہے، اس کا ایک ورژن ہے، انجیل برنابس کہتے ہیں، برنباس کہتے ہیں، انجیل برنباس۔ وہ انجیل برنباس جو ہے، برنباس، یہ در حقیقت ایک پرانا نسخہ ہے انجیل کا، جو کہ تقریباً کافی پرانے نسخوں میں سے ایک نسخہ ہے، لیکن جو بائبل آج کل کے عیسائی جو ہیں وہ زیادہ تر اس کو انڈورس نہیں کرتے۔ وہ انجیل نے برنباس جو ہے، اس میں جو شواہد بیان کی گئی ہیں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا واقعہ بھی اس میں تذکرہ ہے، اور اس کے علاوہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ اس میں تذکرہ ہے، اور اس کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ قرآن مجید کے ساتھ کافی حد تک مشابہت رکھتی ہیں یا ملتی جلتی ہیں، لیکن عیسائی جو ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کرتے، یا اس کو قبول نہیں کرتے، یا اس کو اتھینٹک نہیں سمجھتے۔ اب اسی انجیل برنباس میں ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ یہی واقعہ جو ہے وہ تذکرہ کیا کہ حضرت مسیح جو ہے وہ انہی کے حواریوں میں سے ایک حواری کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ آپ کی مخبری کر کے گرفتار کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی غدار حواری کی شکل حضرت مسیح کی سی بدل دی، اور وہ خود گرفتار ہو کر سولی پر چڑھ گیا۔ یہ ان کی اس انجیل کی جو ورژن ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کا واقعے کی تفصیل وہ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام ایک باغ میں روپوش تھے، اور باغ کے اندر بنی ہوئی ایک کوٹھری میں رات کے وقت عبادت میں مشغول تھے، جبکہ آپ کے 12 حواری باہر موجود تھے ان کی حفاظت کے لیے۔ اس وقت ایک شخص وہاں سے چپکے سے سٹک گیا، یعنی جس کو رشوت دے کر انہوں نے مطلب اپنے ساتھ ملایا تھا، تو ایک حواری جو ہے وہ چپکے سے وہاں سے سٹک گیا اور جا کر سپاہیوں کو لے آیا، اور تاکہ آپ علیہ السلام کو گرفتار کرا سکے۔ یہ رومی سپاہی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جانتے پہچانتے نہیں تھے، تو اس نے ان سپاہیوں سے کہا کہ میں اندر جاؤں گا، جس شخص کو میں کہوں گا اے ہمارے استاد، بس اسی کو پکڑ لینا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ہم استاد کہہ کر پکارتے تھے، کہتے تھے، تو اس نے کہا کہ میں اندر جا کر جس کے طرف میں اشارہ کر کے کہوں گا کہ اے ہمارے استاد، بس اسی کو پکڑ لینا، وہی مسیح ہے علیہ السلام۔ تو اس لیے کہ رومیوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مسیح کون ہے۔ یہ شخص جیسے ہی کوٹری کے اندر داخل ہوا، اسی وقت کوٹری کے چھت پھٹی، اور 4 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل بدل دی، اور حضرت مسیح والی شکل جو ہے بنا دی۔ اب جو گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے اس سے کہا اے ہمارے استاد،
यानी हजरत ईसा की शक्ल में वो अब आ चुका था। तो जैसे ही वो घबरा कर बाहर निकला, तो बाकी हवारी जो, उन्होंने कहा कि ए हमारे उस्ताद, ये सुनते ही सिपाहियों ने इसे काबू कर लिया, और असल में यही शख्स जो है वो सूली पर चढ़ा, ना कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम। तो ये सारी तफसील जो है वो इसी इंजील अंजील बन बास में मिलती है। लेकिन वो इसको इंडोर्स नहीं करते, लेकिन उनकी तारीखी किताब के हवाले से ये एक मोतबर किताब, अभी तक उनकी असल कॉपियां जो है वो उनके पास मौजूद हैं, लेकिन वो उसको इंडोर्स नहीं करते। बहरहाल अल्लाह ताला ने तो जहाँ पर कुरान मजीद में तज़किरा किया कि ना तो उनको सूली पर चढ़ाया गया, ना ही उनको कत्ल किया गया, बल्कि वो तो बस शुबे में ही रहे। ये सारी तफसील जो है ये जाकर हम आगे सूरा मायदा में और सूरा मरियम वगैरह में इसकी काफ़ी सारी तफसील जो है हम आगे जाकर भी पढ़ेंगे। बहरहाल वहां पर उन्होंने तदबीर की कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे, लेकिन उनकी तदबीर जो है वो किसी सूरत अल्लाह की तदबीर के अब नहीं टक टक सकती थी, क्योंकि अल्लाह की तदबीर तो ये थी कि उनको कत्ल नहीं किया जा सकता और ना ही सूली पर चढ़ाया जा सकता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह ताला सबसे बेहतर तदबीर करने वालों में से है। हाँ, यहीं पर हमारा सबक जो है आज का मुकम्मल होता है। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। इस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपको अंदाज़ा ही होगा कि इसराइलियात से बहुत सारी रिवायात, बहुत सारे उनके वाक़यात, उसकी बहुत बेशुमार तफसीरें, लंबी लंबी तफसीरें जब हमें मिलती हैं, लेकिन एहतियात के साथ हम थोड़ा सा मुख्तसर रखते हुए इस वाक़े को तज़किरा करते हैं, ताकि हम एक मुख्तसर अंदाज से भी रहे, और खाम खा की जो तौज़ीहात हैं उनमें भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो हमें कुरान मजीद में अता की, लिहाजा हम उसी इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्हसार करते हुए हम अपना मतलब आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे जो कोशिश करें, अल्लाह ताला हमें कबूल कमाए, हमारे कहने में, सुनने में, समझने में कुछ ऊंच नीच कमी बेशी है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए। आमीन। जी, अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। वक्त भी काफ़ी हो चुका है। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, हमारे मामलात में, हमारे रोज़मर्रा के मामलात में, हमारे कारोबार के मामलात, सेहत के मामलात, हमारी फैमिली के बच्चों के मसाइल, हमारे वालदैन की सेहत, हमारी अपनी सेहत और दीगर जितने भी ये मामलात हैं, अल्लाह ताला सब में अपनी ख़ास मदद, ख़ास रहमत, ख़ास फजल करम हमारे ऊपर करे, और हमें तौफीक दे कि हम दुनिया के रिज़्क से आखिरत भी कमा सके। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।